ایک ایک چیف منسٹر کے پاس یہاں پہ صوبوں میں 13 آفیشیل ریزیڈنسز ہیں. چھوٹے صوبے بنیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی. السلام علیکم جی. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. یہ جس ہستی اور شخصیت کا آپ نے کلپ سنا ہے، جو میں نے شروع میں سنایا ہے، ان کا نام ہے جی میاں عامر محمود. میاں صاحب لاہور کے ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے وارے نعرے تبھی ہوئے جب یہ سیاست میں آئے. ایجوکیشن سے وابستہ لوگ الگ الگ کہانیاں سناتے ہیں. ہم تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، تب ہم اسٹوڈنٹ تھے جب یہ ناظم تھے. میں 2005-7 کی بات کر رہا ہوں. ہمارا پنجاب یونیورسٹی میں یہ سیشن تھا. یہ باتیں کرنے والے کیا کیا باتیں بناتے ہیں وہ ایک الگ ہی کہانی ہے. یہ وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی پر بات کر رہے تھے. کون کر رہے تھے؟ میاں عامر محمود، جو دنیا میڈیا گروپ کے آنر ہے، جو پنجاب گروپ کے چیئرمین ہے، اور ان کی ایک یونیورسٹی بھی ہے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. اس پر بھی میں آؤں گا. اور اس کے ساتھ جو میں نے پچھلے کچھ ویلا کیے ہیں، خاص طور پر سہیل وریس صاحب کے کالموں کا جو ہم نے پوسٹ مارٹم کیا اور آپ کو دبے الفاظ میں بتایا کہ اس کی اصل کہانی ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، ان کالموں کا وہ کہنا کیا جاتے ہیں اور کس کا ایجنڈا ہے. تو اب یہ جو بلی ہے وہ آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گئی ہے. تو میاں عامر صاحب جو نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی لاجک یہ ہے یا تجویز یہ ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے یونٹ بن جائیں گے، صوبے بن جائیں گے، تو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چل نکلے گا. آپ کو بالکل بھی پریشان حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے نا وہ سنہرے خواب دکھاتا ہے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں نا اس کا حل صرف اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو میاں عامر صاحب بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جیڑا میں تو دس رہا نا یہ حل میرے کو لے. اب اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ایک ترمیم کو لانا ہے اور ایک ترمیم کو چھیڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے کچھ مستند ذرائع ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، میں کسی روز ان کا انٹرویو بھی کروں گا. ان کی تھیری یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اگر دوسری بار صدر بنے ہیں، انہیں صدر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. اگر دوسری بار صدر بنے ہیں تو کیوں بنے ہیں، اور اگر پہلی بار صدر بنے تھے تو کیوں بنے تھے. ان کا یہ کہنا ہے. ان کا چلے میں نام بھی بتا دیتا ہوں. میاں شمس صاحب ہیں، آصف علی زرداری کے سابق ترجمان رہ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری جب پہلی بار صدر بنے تھے تو وہ 18ویں ترمیم کے لیے بنے تھے، اور اب دوسری بار اگر وہ صدر بنے ہیں تو وہ 18ویں ترمیم کے تحفظ کے لیے بنے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ گرد نہ بیٹھی تو پھر میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی انتہائی اہم ملاقات ہو سکتی ہے. سہیل وریس صاحب کے پچھلے دنوں کے لکھے کالمز کا اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ ان کا انالیسس کریں، اور اس سے پہلے سہیل وریس صاحب کے گھر آصف علی زرداری کا جانا اور اس موقع پر حامد میر کا موجود ہونا، اس چیز کو اگر آپ ان ڈاٹس کو ملائیں گے تو آپ کو بات 18ویں ترمیم پر ہی آتی ہوئی دکھائی دے گی، اور آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا. اب 2011 میں پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا. آپ ان دنوں کے میڈیا گروپس کی یا ٹی وی چینلز کی یا اینکرز کی جو میراتھن ٹرانسمیشن ہے نا وہ نکال کر دیکھ لیں. جب آپ کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تب تو آپ پروجیکٹ کی لانچنگ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جب ملک تھوڑا سا پٹری پر جانے لگتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی بات کی جاتی ہے، ان سے ٹیکس لینے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید کسی کا اشارہ ہے. کسی کا اشارہ کیا ہونا ہے، یہ اصل میں ان کے اپنے مفادات کی لڑائی ہوتی ہے. میاں عامر صاحب کا یہ دوسرا کلپ بھی آپ سنیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. عمران خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، نواز شریف ہو، یہ اتنے پاپولر تو ضرور ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. یہ اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ ان کے لیے لوگ نکلیں اور اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جی میاں عامر محمود صاحب کا یہ دوسرا کلپ بھی آپ نے سنا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، عمران خان ایون
ان کی مقبولیت تو ہے، لوگ انہیں ووٹ بھی ڈالتے ہیں، لیکن اپنے جان و مال قربان کرنے کے لیے کوئی گھروں سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گھروں سے باہر نہیں نکلتا۔ اگر بھٹو کے لیے لوگ باہر نکل جاتے تو اسے پھانسی نہ ہوتی۔ نواز شریف کی جب 2/3 یکسیت کی حکومت گرائی گئی تب لوگ باہر نکل آتے، یا یہ نکالا گیا تو 50,000 کے قریب کارکنان جو ہیں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیتے تو نواز شریف کو نہ ہٹایا جاتا۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر 1 لاکھ کے قریب یا ادھر چلے جائیں اور کہ جی کہ ہمارے کپتان کو باہر نکالیں تو آ جاتے، لیکن مقبولیت تو ہے، لیکن کوئی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک پاکستان کے بہت بڑے میڈیا گروپ کا آنر کہہ رہا ہے، میاں عامر محمود، اور وہ چھوٹے یونٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ عوامی نمائندوں کی بات کر رہے ہیں، وہ بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ میں ایز اے میڈیا پرسن صرف ایک میں جسارت کر رہا ہوں اور ایک سوال اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میری آواز کے ساتھ آواز بھی ملانی چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ عمران خان، تو وہ منظر ٹی ویوں پر کون دکھاتا تھا جب 2014 میں 126 دن کا دھرنا تھا، کرسیاں خالی تھیں لیکن عمران خان کو لیڈر بنایا جا رہا تھا؟ وہ کن کے ٹی وی چینلز پر آتے تھے؟ کون پروجیکشن کرتا تھا؟ تب آپ نے آواز اٹھانی تھی، یہ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن نہیں، تب تو آپ عمران خان صاحب کو ہیرو بناتے رہے۔ اور یہ عمران ریاض ہوں یا ادھر ہو، آپ ان دنوں کی ٹرانسمیشنز دیکھ لیں، کون کس چینل میں گیا اور کون کس چینل سے آؤٹ ہوا، اور کیسے پروجیکٹ کے لیے 5th جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کے مرتبے تیار کیے جاتے رہے۔ تب تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ یار یہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تب تو آپ اس ڈرٹی گیم کا سارے حصہ تھے۔ اور اب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے، یہ جو موجودہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ وسائل کو نیچے تقسیم نہیں کرتے، تو جو فارمولا آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ بات کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا سوال انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، چند لوگ ہی ہیں نا، یا چند شخصیات ہی ہیں، یا چند میڈیا ہاؤسز ہیں نا جو رائے عامہ بناتے اور بگاڑتے ہیں، جو کسی کو ہیرو بناتے ہیں، کسی کو زیرو بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا بھی گروپ بہت بڑا ہے، پاکستان کا میڈیا گروپ کو بہت بڑا ہے، یہ ٹاپ 2 اور 3 میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ان کی ٹرانسمیشن ہے وہ عوام کی آگاہی کے لیے کرتے ہیں، پنڈوں کے پروگرام ہوں، مراسیوں کے پروگرام ہوں، اور جس طرح کی ڈریسنگ ہے، جس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ اگر عوام کو آپ اتنا ہی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر عوام کے آپ اتنے ہی سکے ہیں جناب، تو میراتھن ٹرانسمیشن کریں نا عوام کے اصل مسائل کی جانب، کریں چینی مافیا کے خلاف میراتھن ٹرانسمیشن، کریں آئل مافیا کے خلاف، گھی مافیا کے خلاف میراتھن ٹرانسمیشن کریں۔ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں مثبت کریں نا، مثبت رائے عامہ بنائیں، آپ کریں اس پر ٹرانسمیشن کے بلدیاتی انتخابات کیوں ضروری ہیں؟ 7-8 سال ہو گئے ہیں صوبے میں، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، تو بتائیں نا آپ کے اینکرز نے یا آپ کے میڈیا ہاؤس نے کتنے پروگرام اس پر کیے ہیں؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں ایک سیمینار میں اور سیاستدانوں کو بلا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں کیا دیا ہے؟ یہ کہانیاں زبان زد عام ہے نا، اور آپ کو عوام کا اتنا ہی درد ہے تو ہمت کر کے جرأت کر کے میراتھن ٹرانسمیشن چلائیں جو میرٹ پر ہے، اخبارات میں خبریں لگوائیں، اخبارات میں تجزیے کروائیں، فیچر چھپوائیں جو عوام کے اصل مسائل ہیں۔ اس جانب تو آپ جاتے نہیں ہیں، اور چلے ہیں جی کہ 36 صوبے بنا دیے جائیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ان کی لاجک ہے، اور وزرائے اعلیٰ کو تنقید کر رہے ہیں۔ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا ٹریلر تھا جو پنجاب گروپ آف کالجز کا ہوا تھا، وہ تو اللہ زندگی دے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، جو انہوں نے زرتاج گل کی بہن کو اپنے ساتھ بٹھا کر پہلو میں ایک پریس کانفرنس کروا دی، ورنہ پورے پنجاب میں کیا ہو رہا تھا پتہ تھا نا، کیا ہوا تھا۔ لہٰذا عوام کے دکھ درد بانٹیں، انہیں مزید کنفیوز نہ کریں۔ یہ بالکل اسی طرح کا ناکام پروجیکٹ ہوگا جس طرح کا 2011 میں۔ اللہ حافظ۔